الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، الحمدللہ یہ پورا مجمع 3 دن سے دین کی باتیں سن رہا ہے. اب الحمدللہ جو کام باقی ہے وہ عمل باقی ہے. اب عمل کے لیے ہمارے اس مجمع میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک مجمع وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. بڑا مجمع وہ ہے جو اپنے مقامات پر واپس جا رہا ہے. اور یہ دونوں مجمع اللہ کی نگاہ میں مبارک بن سکتا ہے اگر دونوں مجمع اپنا اپنا کام اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے رخوں پر جائیں. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جانے والا مجمع اس کی مشابہت مہاجرین کے ساتھ میں ہوگی. اگر یہ اپنے کام کو سمجھ کر کام کرنے کی نیت سے جائیں گے، اور جو لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں وہ حضرات بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کی غرض سے اپنے کام کو اپنے مقام پر کرنے کی نیت سے جائیں گے، تو ان کا شمار اللہ کی نگاہ میں انصار کے ساتھ میں ہوگا. اور یہ دونوں جماعتیں اللہ کی نگاہ میں مبارک جماعتیں ہیں اور سچی جماعتیں ہیں. قرآن میں ان دونوں جماعتوں کو اللہ نے سچا کہا ہے، مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی. اور انصار کا بھی اسلام میں بڑا مقام ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: لولا الہجرۃ لکنت امرئا من الانصار. فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک ہوتا. اور یہ فرمایا: لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار. فرمایا اگر لوگ ایک راستہ چلے اور میری انصار کی جماعت ایک راستہ چلے تو میں اس راستے پر چلوں گا جہاں پر انصار کی جماعت چلے گی. اور آپ نے فرمایا: اللہم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصار کی مغفرت فرمائیں اور انصار کی اولاد کی مغفرت فرمائیں اور ان کی اولاد کی مغفرت فرمائے، یعنی نسلوں کی مغفرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ان کے لیے. اس لیے واپس جانے والوں کو بھی اپنا کام سمجھ کر کے جانا ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی کام کرنے کی نیت سے اپنے رخ پر کام کی نیت سے جانا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں یہ لوگ تو بہت مبارک لوگ ہیں. اس لیے کہ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے.
دوسری جگہ پر فرمایا لموقف الساعہ، فرمایا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا یہ لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دین کی محنت کے برابر کوئی بھی نفلی عمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ پوچھنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ آخر میں آپ نے یہ فرمایا یہ بتاؤ کوئی آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک آدمی تو اللہ کے راستے میں جائے اور دوسرا آدمی اپنے مقام پر دن بھر روزے رکھے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرے یہاں تک کہ جانے والا واپس آ جائے؟ فرمایا کسی میں اس کی طاقت ہے؟ فرمایا کسی میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے دین کی محنت کے برابر کوئی بھی نفل عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے راستے میں پھرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں پڑھنے کے لیے رک گئے اور جماعت صبح چلی گئی۔ آپ نے پوچھا عبداللہ وہ جماعت تمہارے سے کتنی آگے نکلی؟ فرمایا آدھا دن آگے نکلی۔ آپ نے فرمایا وہ جماعت تمہارے سے 500 سال آگے نکل گئی۔ اور یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت غدوتہم، فرمایا دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے دین کے لیے پھرنا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے۔ اس راستے میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کے بھاؤ کو بڑھا دیں گے۔ آپ جو تسبیح پڑھیں گے، جو تلاوت کریں گے، جو آپ گشت کریں گے، جو آپ تعلیم کریں گے، جو آپ تہجد پڑھیں گے، آپ جو لوگوں کی ملاقاتیں کریں گے، آپ جو پیدل چلیں گے، جو کام بھی آپ کریں گے اس کام پر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کی بھوک آئی تو اس پر اللہ بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ اللہ کے راستے میں تھوڑے سے آپ تھکے تو اس تھکنے پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ اللہ کے راستے میں آپ کے سر میں درد ہو گیا اور آپ نے اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کا احتساب کیا، دھیان کیا، تو فرمایا تھوڑے دیر کی درد سر پر اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں ہر عمل کی قیمت اور بھاؤ بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو 6 مہینہ حدیث پاک لکھتے تھے اور پڑھتے پڑھاتے تھے اور 6 مہینہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ جب حدیث پاک کو لکھتے تھے تو قلم کے تراشے کو جمع فرماتے، پہلے لکڑی کا قلم ہوتا تھا تو اس کو جمع کرتے اس تراشے کو، اور جب اللہ کے راستے میں جاتے تو اللہ کے راستے میں ان کے بدن پر، ان کے گھوڑے پر جو غبار آتا، مٹی آتی، اس کو جمع کرتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے وصیت کیا کہ جب مجھے نہلانے کے لیے پانی گرم کرو گے تو ان چھلکوں سے گرم کرو گے جس سے میں نے حدیث پاک کو لکھا ہوں، اور جب میری قبر کو پاٹو گے تو اس مٹی سے پاٹو گے کہ جو اللہ کے راستے کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستو اتنے بڑے کام کی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائی ہے اور بغیر استحقاق کے عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ جہاں سے آپ حضرات نکل کر کے جا رہے ہیں وہاں پر آپ سے زیادہ مال والے لوگ بھی موجود ہیں، آپ سے زیادہ سمجھ بوجھ والے لوگ بھی موجود ہیں، اور آپ سے زیادہ فرصت والے لوگ بھی موجود ہیں جن کو کوئی کام دھندا نہیں، لیکن اللہ نے ان سارے انسانوں کے بیچ میں سے آپ کو اپنے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ نے چنا۔ تو اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے جو آپ حضرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ فرمایا ہمارے ذمے یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت کسی کو عطا فرماتے ہیں چھوٹی بڑی تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس نعمت پر شکر کرو۔
آل داؤد کو اللہ نے حکومت دیا اور نبوت دیا تو اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا آل داؤد ہم نے تم کو نبوت بھی دیا اور حکومت بھی دیا تو اس کے شکر میں کیا کرو، فرمایا عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور ہم نے تمہیں پیغمبری عطا فرمائی اور ہم نے تورات جیسی کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے، بڑی بڑی ہماری نعمتیں ہیں جو تمہیں عطا فرمائی، تو اس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، فرمائی نعمت پر اللہ کے شکر گزار بندو اور شکر کرنے والے بنو۔ اس لیے میرے دوستو اس محنت پر ہمارے ذمے ہے اللہ کا شکر۔ تو اس نعمت کا کیا شکر ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہمارے نکلنے کا جتنا زمانہ ہے 4 مہینے کا یعنی 120 دن کا، تو یہ 120 دن میں جتنے کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی، ان سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ ہر دن اپنا گزارنا یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ہر دن ہمارا 4 مہینے کا گزارنا یہ نعمت کا شکر ہے۔ تو اس نعمت کے شکر میں کیا کرنا؟ فرمایا کرنے کے کام کرتے ہوئے اور بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا پورا وقت لگانا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اس لیے کہ کرنے کے کام اگر نہیں کریں گے تو اندر میں کوئی چیز آئے گی نہیں صرف پھرنے سے، اور کرنے کے کام کیے لیکن بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ نکل جائے گا، کہاں گئے تھے کہیں نہیں اور کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس نعمت کا شکر جو ہے وہ کرنا اور بچنا ہے۔ دیکھو بھائی کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوری بات کو آپ کو جاگ کر سننا ہے، اور جاگ کر سننے کے لیے یہ ہے کہ بات کرنے والے کی طرف دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ گھٹنوں میں ہاتھ ڈالیں گے تو فوراً نیند آ جائے گی، یہ سونے کی نیت ہے۔ اس لیے پوری بات آپ حضرات کو جب تک دعا نہ ہو جائے جب تک پوری بات کو جاگ کر سننا ہے۔ مولانا نے اپنی مجالس میں یہی فرمایا کہ یہ کام سمجھنا ہے، اس لیے کہ سمجھے بغیر کریں گے تو سمجھے بغیر چھوڑ بھی دیں گے، اور جب سمجھ کر کریں گے تو ہر حال میں کریں گے اور موت تک کریں گے، اور یہی مطالبہ ہے، ہر حال میں کرنے کا اور موت تک کرنے کا مطالبہ ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے ہیں مسلمان بن کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر کے مرے گا۔ تو فرما بردار بن کر اس وقت میں جینا نصیب ہوگا جب کام کو اچھی طرح سمجھ کر کریں گے۔ اور سمجھنے کے کیا معنی ہے؟ سمجھنے کے معنی ہے کام کے یقین کے ساتھ کام میں چلنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجمع سے بات کر رہے تھے، بات پوری ہونے کے بعد فرمایا سمجھ میں آ گیا؟ تو مجمع نے کہا ہاں سمجھ میں آ گیا۔ تو مولانا نے یہ فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، سننے میں آیا ہے، اور یہ فرمایا سمجھ میں آنا کس کو کہتے اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے، تاجر کو دیکھو، ملازم کو دیکھو، حاکم کو دیکھو، ڈاکٹر کو دیکھو، انجینئر کو دیکھو کہ ہر آدمی اپنے کام میں ہر حال میں لگا ہوا ہے، پوری زندگی لگا ہوا ہے، کوئی تعریف کرے تو لگے، کوئی برائی کرے تو لگے۔ تو یہ استقامت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا استقامت کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنا کام سمجھ میں آیا ہوا ہے، اور سمجھ میں آنے کی بنیاد کیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ یقین ہے کہ سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے مشغلے سے آئے گی، اور میرے بچے بڑے ہو جائے اور کہ شادی کا خرچ آئے گا تو میرے مشغلے سے آئے گا، مکان بنانا ہوگا تو میرے مشغلے سے مکان بنے گا۔ ہر آدمی کا یقین ہے کہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی، یہ یقین استقامت کا ذریعہ ہے۔ اس کام کو ایسا سمجھنا ہے کہ ہمارے دل کا وجدان یہ بن جائے کہ ہماری سوئی سے لے کر جنت میں جانے تک کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل
اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے، اس کا یقین ہماری استقامت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے اس کام کو اچھی طرح شروع سے لے کر آخر تک سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے کہ بھئی اس طرح بات سنیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اور جاگ کر سنیں بھئی، آپ حضرات نے اوپر بٹھایا ہم لوگوں کو، تو نظر آتا ہے اگر کوئی سوتا ہے تو اس کے لیے آپ حضرات جاگ کر پوری بات سنیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس محنت میں نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کرنا اور بچنا ہے۔ کرنے کے جتنے کام ہیں انفرادی اجتماعی، وہ سارے کاموں کی روز پابندی کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے۔ بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا ہر دن لگانا ہے کہ بھائی بات یاد رہے گی، تاکہ جماعت میں نکلنے کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلتے ہیں اور پوری امت کو اس راستے میں نکلنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے نکلنے اور نکالنے کی غرض یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں ایک تو پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں سارے فرائض زندگیوں میں آ جائے اور سارے حرام سے زندگی پاک ہو جائے۔ دوسری غرض جماعت میں پھرنے پھرانے کی یہ ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں باپ ہوں، بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں شوہر ہوں، بیوی کی ذمہ داری ساری ضروریات کی میرے اوپر ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا میں اپنی تمام تر طاقت لگا دوں گا۔ تو ایسا ہی دین کی ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنی جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہوگی وہ خوشی خوشی میں لگاؤں گا، تاکہ دین کی ذمہ داری پوری ہو جائے، دین کی کمی پر ہم کو رونا آئے اور دین کے پھلنے پھولنے پر ہماری خوشی کا کوئی اندازہ نہ رہے۔ تو یہ دو چیزیں پیدا کرنے کے لیے پوری امت میں یہ تبلیغ کی محنت ہے، ایک پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے، دوسرا دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں پیدا کرنے کی پہلی بنیاد جو ہے وہ کرنا اور بچنا ہے کہ وہ بات یاد رہے گی۔ اب کرنے کے جو کام ہیں سب سے پہلے 6 نمبر ہے کہ 6 نمبر اپنی زندگی میں نکلنے کے زمانے میں بھی لانے کی محنت کرنا ہے، اور جو واپس جانے والے ہیں ان واپس جانے والوں کو بھی اپنی زندگی میں یہ 6 صفات لانے کی محنت کرنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جماعت میں نکلنے والے یکسوئی کے ساتھ اپنی دنیا سے فارغ ہو کر اس میں لگیں گے، اور واپس جانے والے اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کماتے ہوئے اپنا وقت نکال کر ان صفات کو اپنی زندگی کے لانے کی محنت میں لگیں گے۔ فرق اتنا ہے یکسوئی کا اور اپنے گھر کاروبار کے ساتھ لگنے کا۔ باقی پوری امت کی یہ ضرورت ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں یہ 6 صفات زندہ ہو جاوے۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ آ نہیں سکتا ہے 6 صفات کے بغیر۔ 6 صفات زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آئیں گے تو ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا، محنت کا وہ رخ زندگیوں میں قائم ہو جائے گا جو اللہ کے یہاں مطلوب بھی ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہے، اور یہی دونوں ذمہ داری ہے، دین پر چلنا، دین کی محنت کرنا۔ تو یہ پوری چیز طاقت جو پیدا ہوگی وہ 6 صفات کے راستے سے پیدا ہوگی۔ ہر عمل اللہ کے یہاں جو مقبول ہوگا وہ 6 صفات کی رعایت کی وجہ سے مقبول ہوگا۔ عمل میں 6 نمبر کی رعایت نہیں ہے تو عمل اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گا۔ اچھی طرح ہم کو سمجھنی یہ باتیں۔ تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری امت میں جتنے اختلافات ہیں، جس لائن کے بھی، قومیت کے، وطنیت کے، لفظ زبان کے، رنگ کے، یہ سارے اختلافات ختم ہو کر پوری امت اور ایک اور نیک ہو جائے گی یہ 6 صفات کی زندگی میں آنے کے نتیجے میں۔ اور جب پوری امت ایک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی، اس لیے کہ اجتماعیت اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب ہے،
اور آپس کے سارے اختلافات ختم ہونے کا راستہ یہ صرف 6 نمبر ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ میں آ جائے۔ اب ان 6 صفات میں سب سے پہلے اپنے ایمان بنانے کی محنت میں ہم کو لگنا ہے، اور ایمان بنانے کی محنت کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا کلمہ بھی ٹھیک ٹھیک یاد کرنا ہے، اور اس کا یقین بھی اپنے دلوں میں بنانا ہے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے کی بنیاد صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ یقین ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، اس کی محنت سب سے پہلے ہر ایمان والے کو کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ اس کے لیے اللہ کی بڑائی کو خوب اپنی زبان سے بولنا ہے، اللہ کی قدرت کو بولنا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کے خزانے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور اللہ کے احسانات سمجھانا ہے۔ یہ ساری بدیہی چیزیں ہیں۔ اتنی بدیہی چیزیں جب سمجھ میں آتی چلی جائے گی تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ یقین اپنے دلوں میں بنانے کے لیے اللہ کی بڑائی کو، قدرت کو، خزانوں کو، احسانات کو خوب بولنا ہے، خوب سننا ہے اپنے کانوں سے۔ ہر چیز پر نگاہ جو پڑے ایمان کی نظر پڑے کہ میرے اللہ نے بنائی ہے، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر ایک ذرہ نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو میرے اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، اپنے دماغ کو استعمال کرنا کہ جس میرے اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، اور 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، دنیا میں 800 کروڑ انسان بنائے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، وہ بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہیں۔ تو اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، یہ 4 دروازے ہیں ایمان کے سیکھنے کے لیے۔ زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولنا، کانوں سے سننا، آنکھوں سے ایمان کی نگاہ سے دیکھنا، دماغ سے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا۔ جتنا اپنے ان 4 دروازوں کو ایمان کے سیکھنے میں لگائیں گے، اتنا دل کا یقین اندر میں بنتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں یقین بنانا ہے کہ اللہ کی زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے۔ زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے پوری قوت سے پوری امت کو یہ دعوت دینا ہے کہ زندگی بننے کا ایک ہی ضابطہ ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس دعوت کے ساتھ میں صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرنا ہے۔ اٹھیں گے بستر سے تو سنت کے مطابق اٹھیں گے، بیت الخلاء جائیں گے تو سنت کے مطابق جائیں گے، وضو کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے، نماز پڑھیں گے تو سنت کے مطابق پڑھیں گے، ناشتہ کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے، مسجد سے نکلیں گے تو سنت کے مطابق نکلیں گے، مسجد میں باہر سے محنت کر کے واپس آئیں گے تو سنت کے مطابق داخل ہوں گے۔ غرض یہ کہ سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کریں گے۔ اس لیے کہ سنت کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، اور اللہ کا ولی بننے کا راستہ یہ سنت والا راستہ ہے۔ جو آدمی 24 گھنٹے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ غلطی ہو جائے گی تو اللہ غلطی کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بہت بڑے ہیں، اور رحم کرنے والے بھی اللہ بہت بڑے ہیں۔ اس کے لیے اس کی مشق کرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی۔ اس لیے کہ میرے دوستو، ہم تو جماعت میں نکل گئے ہیں، گھر میں بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، لیکن نفس اور شیطان کو نہیں چھوڑا۔ ہمارا نفس اور بری عادتیں ہمارے ساتھ میں ہیں جماعت میں، اور ہر آدمی کا شیطان بھی اس کے ساتھ جماعت میں ہیں۔
تو شیطان سب سے پہلی محنت کرتا ہے کہ جماعت میں نہ نکلے. جماعت میں نکل گیا تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اعمال میں نہ لگے. عمل میں لگ گیا تو تیسری کوشش یہ کرتا ہے کہ عمل اللہ کے لیے نہ کرے. اور عمل اللہ کے لیے کیا تو آخر تک یہ کوشش کرے گا کہ چغلی کے راستے سے، غیبت کے راستے سے، تیری میری کے راستے سے اس کے عمل کو برباد کر دے، تاکہ جیسا تھا ایسا ہی یہ واپس آئے. اب ہم تو اس کو دیکھتے نہیں، وہ ہمارے ساتھ میں ہیں، تو اس سے حفاظت کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا اس سے حفاظت کا راستہ سنت کا راستہ ہے. جب ہر عمل کو سنت کے مطابق ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں شیطان کے عمل دخل کو ختم کر دیں گے. اس عمل میں شیطان دخل نہیں دے سکتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا رات کو، اور کھانا بسم اللہ کہہ کر کے کھایا، تو شیطان کہتا ہے یا کھانے کی بھی گنجائش نہیں یا ٹھہرنے کی گنجائش نہیں. اور آدمی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، رات کو گھر کا دروازہ بغیر بسم اللہ کے بند کیا، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت و ادرکتم الغدا، کھانا مل گیا اس کے ساتھ کھا لو، سونے کی جگہ مل گئی اس کے ساتھ سو جاؤ. اور جس عمل میں شیطان کا عمل دخل ہوگا اس میں برکت ختم ہو جائے گی، بے برکتی اس میں آ جائے گی. تو اس سے حفاظت کا راستہ سنت پر عمل کرنا ہے. اس لیے پوری قوت سے اس کی دعوت بھی دینا ہے، اللہ سے سنت کا اتباع مانگنا بھی ہے، اور اپنے ہر عمل میں سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرنی ہے. کہ وہ یاد رہے گی بات، سب سے پہلے اپنے کلمے پر اصلاح کی محنت کرنا ہے. دوسری ہماری جو محنت ہے اپنی نماز بنانے کی محنت کرنا ہے، کہ ہماری پانچوں نمازیں اللہ کے دھیان والی بنے، اللہ کے یقین والی بنے، کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، یقین ہماری نماز میں پیدا ہو جائے. ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جانی چاہیے اور نماز پر جانی چاہیے، کہ نماز پڑھ کر ہم بدلے اللہ سے کہیں گے اور اللہ ہمارے کاموں کو بنا دیں گے. نماز کے اندر میں علم آ جائے، سنتوں کا علم، مسائل کا علم، تاکہ جہالت کے ساتھ نماز نہ ہو، علم کے ساتھ ہو. نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، کہ جب نماز میں ہم کھڑے ہو جائے تو ہمیں یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ بات نہ پیدا ہو تو اتنی تو پیدا ہو جائے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں. اور ہر نماز کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا آ جائے. اس کی مشق کرنا ہے اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں نکل کر جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی. پوری زندگی کے صحیح بنانے کا راستہ نماز کا بننا ہے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں نماز کی مثال زندگی میں ایسا ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے. گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور تازہ ہوا گھر میں یہیں سے آئے گی. ایسا ہی سارے رذائل زندگیوں میں جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور ساری اچھائیاں اور خوبیاں زندگیوں میں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی. اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے یہ 5 چیزیں نماز میں لانا ہے. ایک یقین لانا ہے، ایک ذوق شوق لانا ہے، ایک علم لانا ہے، ایک اللہ والا دھیان لانا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والی اخلاص والی نیت لانا ہے. 5 چیزیں نماز میں آ جائے گی تو نماز ایسی بن جائے گی کہ اس 2 رکعت نماز پر 7 آسمان سے مدد اتر جائے گی. اس کے لیے 5 نمازوں کا ایک تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے. زندگی میں جو نمازیں ہماری چھوٹی ہے فرائض، تو فرائض کو ادا کرنے میں لگنا ہے. ہر وقت کی جو نوافل ہے وہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے. تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور مسجد میں داخل ہوئے تو تحیت المسجد ہے، وضو کیا تو تحیت الوضو ہے، کوئی ضرورت پیش آئی تو صلاۃ الحاجہ ہے. غرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنے کی عادت بنانا ہے اپنی. تو نوافل کا اہتمام کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے روزانہ 2-4 رکعتیں سنت اس نیت سے پڑھنا ہے نفل، کہ میری نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے. 2 رکعت آپ نے شروع کیا، ایک رکعت میں دھیان رہا، دوسری رکعت میں دھیان ادھر ادھر چلا گیا، تو 2 رکعت پوری کرے، 2 رکعت اور پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھے، قاعدے میں جا کر دھیان ادھر ادھر چلا گیا، پھر 2 رکعت پڑھے. روزانہ 4, 6, 8 رکعتیں اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ میری نماز میں اللہ والا دھیان پیدا ہو جائے، اور اللہ دیکھیں گے کہ سچا آدمی ہے، اس کو حقیقت والی نماز چاہیے، تو اللہ اپنے فضل سے اچھی نماز ہم کو عطا فرما دیں گے.
اس لیے اپنی نماز کو بنانے کی محنت میں لگتے ہوئے، اس کی دعوت دیتے ہوئے، اللہ سے نماز کی حقیقت کو مانگتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے کہ بھائی بات یاد رہے گی۔ اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ روزانہ علم سیکھتے ہوئے اپنا دن گزارنا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں آپ کوئی چیز نہ سیکھیں۔ سیکھنے میں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ نماز میں پڑھا جانے والا قرآن صحیح کرنا ہے۔ کم سے کم سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں آپ صحیح کر لیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جاوے۔ مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ علماء ساتھ ہے تو ان سے سیکھے، علماء نہیں ہے تو جن مسجدوں میں آپ جائیں گے ان مسجدوں میں علماء ملیں گے، ائمہ ملیں گے، ان سے اپنی نماز سنا کر کے نماز کو صحیح کرنے کی فکر میں لگے۔ قرآن پڑھا جانے والا اس کو سیکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی عمل کے راستے سے بنے گی، ملک و مال کے راستے سے نہیں بنے گی، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے راستے سے زندگی بنے گی۔ یہ یقین بنانے کے لیے فضائل کی تعلیم میں گھنٹوں بیٹھ کر اپنا یقین یہ بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ 6 نمبر پر، ہر نمبر پر کم سے کم 10 حدیثیں یاد کرنا ہے تاکہ جب آپ کسی کو دعوت دیں تو پکی ٹھکی بات کی دعوت دیں۔ سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے، رٹی رٹائی بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کتابوں میں مضبوط اور ٹھوس علم اللہ والوں نے جمع کیا ہے۔ اللہ والوں کے کہنے پر اس کو اتنا دھن سنے، اتنا پڑھے، اتنا سنے، اتنا پڑھے کہ ہمارے اندر میں ان کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ہر نمبر پر 10 حدیثیں یاد کریں۔ اسی کے ساتھ کھانے سونے کے سنت طریقے معلوم کریں۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہر عمل کے وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعائیں ہیں، جو آداب ہے، اس کو اللہ کے راستے میں سیکھیں۔ انفرادی وقت میں مسائل سیکھیں۔ انفرادی وقت میں مسائل سیکھیں کہ نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے کیا فرائض ہے، جنازے کی نماز کیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو سیکھتے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ لگانا ہے کہ بھائی یاد رہے گی بات۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں آپ کوئی چیز نہ سیکھے۔ الاہم فالاہم، جو جتنا اہم ہے اس کو پہلے سیکھنا ہے، اس کے بعد اس کو سیکھنا ہے۔ پہلے قرآن پاک سیکھے، پھر تشہد سیکھے، پھر دعائے قنوت سیکھے، پھر درود شریف سیکھے، پھر دعا سیکھے۔ یہ جتنے اہم ہے نماز میں، اس میں اہم چیز کو پہلے سیکھا جائے، اس کے بعد دوسری چیز کو، تیسری چیز کو، یہاں تک کہ سب سے پہلے ہماری نماز اچھے سے اچھی بن جانی چاہیے۔ اس لیے علم کو سیکھتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اور مقام پر اللہ کا نام لینے کی عادت ڈالنی ہے کہ اللہ ہم کو ہر وقت میں یاد رہے کہ اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، اللہ بصیر ہے، باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، نیکی کریں گے تو انعام دینے پر قادر ہے، برائی کریں گے تو پکڑنے پر قادر ہے۔ اس دھیان کے ساتھ میں جینا آ جائے اللہ کے، اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنے کی اپنی عادت بنانی ہے۔ ذکر کرنے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے ہدایت کی نیت سے کم جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ ایک پارہ قرآن پاک اپنی ہدایت کی نیت سے روزانہ پڑھیں۔ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کے سیکھنے میں لگائیں۔ آدھا گھنٹہ آپ سیکھیں گے تو 4 مہینے میں قرآن پڑھنا آپ کو آ جائے گا۔ علماء ساتھ ہے تو ان سے سیکھیں، نہیں تو ہر مسجد میں آپ کو علماء ملیں گے، ان سے سیکھتے ہوئے آپ چلیں گے تو قرآن پڑھنا آپ کو آ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اگر تہجد کے وقت میں پڑھنا نصیب ہو جائے تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ صبح شام کی 3 تسبیحات باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر اس دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ میرے ذکر کرنے کو سن بھی رہے ہیں۔ ایک تو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرا درود شریف پڑھنا ہے۔ تیسرا استغفار کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ کم سے کم اس کا اہتمام کرنا ہے۔ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر کرنا، اس کا اہتمام کرنے سے ذکر کا اثر ہم کو نظر آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں ہر وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنے اپنے وقت پر اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ مسنون دعائیں مقبول دعائیں ہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ساری دعائیں مقبول بھی ہیں، ہماری حفاظت کا سامان بھی ہے۔ اس لیے کھانے سے پہلے کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی، سونے کے بعد کی، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی، بعد کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی۔ غرض یہ کہ ہر عمل کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر اس کے اہتمام کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارنے کی عادت بنانی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کی سے بہت زیادہ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دعا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قابل اکرام چیز بندے کی دعا ہے۔ اللہ دعا مانگنے والوں سے خوش ہو جاتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض رہتے ہیں۔ اس لیے پہلے شروع میں تو عادت کم ہونے کی وجہ سے دعا میں جی زیادہ دیر نہیں لگے گا۔ پہلے 5 منٹ سے شروع کرو، جی نہ لگے تو بھی اللہ سے مانگو، پھر آہستہ آہستہ جی لگنے لگے گا، پھر 7 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، بعد میں تو آپ کا ایسا جی لگے گا دعا میں کہ ہاتھ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا کہ اللہ نے دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ یقینی طور پر بھی دعا کو قبول کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ ہمارے مسائل صرف اللہ حل کریں گے، اور مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ نے دعا کا ہتھیار دیا ہے، یہ ایمان والوں کا ہتھیار ہے۔ اس کے لیے یہ 4 لائن کا ذکر ہے جس میں لگانا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، صبح شام کی تسبیحات ہے، اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کا اپنے کو زیادہ سے زیادہ عادی بنانا ہے۔ اسی کی امت کو دعوت دینی ہے اور اسی کی مشق کرنی ہے، اور اسی کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اپنا تعلق نصیب دے دے، محبت کا، خشیت کا اور یقین کا۔ اسی کے ساتھ میں ہر ایمان والے سے محبت کرنا سیکھنا ہے، ایمان کی وجہ سے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ قابل احترام ہے اور محبت کے قابل ہے۔ کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، ہم اس گناہوں سے نفرت کریں گے، گنہگار سے محبت کریں گے۔ جیسے بیماری سے نفرت کرتے ہیں اور بیمار سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی گناہوں سے نفرت کرنا، گنہگار سے محبت کرنا۔ اس لیے ہر مسلمان سے محبت کرنا آ جائے، ہر مسلمان کے کام آنا آ جائے، ہر مسلمان کی غلطی کو معاف کرنا آ جائے، ہر مسلمان کی غلطی کو درگزر کرنا آ جائے، غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنا آ جائے، کوئی غلطی کر دے تو اس کو معاف کرنا آ جائے۔ ایسے اچھے اخلاق کی مشق کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا آ جائے، ظلم و زیادتی کو درگزر کرنا آ جائے، کوئی رشتہ داری توڑے تو اسے رشتہ داری جوڑنے کا فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کوئی چائے پانی نہ پوچھے اس کو کھلانے پلانے کی عادت بنے۔ یہ اخلاق کا خلاصہ ہے۔ یہ اخلاق اپنی زندگی میں بنانے کی مشق کرنی ہے، ہر ایمان والے کو کرنی ہے، جماعت میں نکل کر کے بھی کرنی ہے اور مقام پر بھی اس کی محنت کرنی ہے۔ اس لیے کہ اکثر لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی لغزش سے جائیں گے اور شرمگاہ کی لغزش سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اپنے اندر میں تقوی پیدا کرنا، اپنے اندر میں اچھے اخلاق پیدا کرنا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا دین جو پھیلے گا وہ ہمارے اخلاق کے راستے سے دنیا میں دین پھیلے گا۔ اس لیے اس کی پوری امت کو دعوت بھی دینی ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے اور اس کی مشق کرنی ہے۔ خاص کر کے جماعت میں نکلنے کے زمانے میں ہر ساتھی کا جذبہ یہ ہو کہ میرا ساتھی اچھا کھانا کھا لے، میرا ساتھی اچھی جگہ سو جائے، میرا ساتھی اچھی جگہ بیٹھ جائے، میں کہیں بھی کونے کاپچے میں سو جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، میرے ساتھیوں کو مجھ سے راحت پہنچنی چاہیے، کسی کو بھی مجھ سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معافی مانگ لے، اور جس کو تکلیف پہنچی ہے فوراً معاف کر دے۔ اگر معافی مانگنا اور معاف کرنا جانیں گے تو زندگی میں تبلیغ کر سکیں گے، ہر ایک سے جڑنا سیکھے، ہر ایک کو جوڑنا سیکھے۔ ہمارا اپنا کوئی سرکل نہیں ہے، ہم سارے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ہر ایمان والے ہمارے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، پوری امت ہماری ہے، ہم امت کا ایک فرد ہے۔ ہر مسلمان سے جڑنا آ جائے، ہمارا اپنا کوئی سرکل نہیں ہے، چاہے ہماری برادری کا ہو، چاہے ہمارے ضلع کا ہو، چاہے ہمارے صوبے کا ہو، ملک کا ہو، عالم کا ہو، کوئی بھی مسلمان ہے، اس مسلمان کے ساتھ مل کر کے ہم دین پر بھی چل سکتے ہیں، اللہ کے دین کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی سرکل نہیں، ہمارا اپنا کوئی ٹولی اور کوئی جماعت نہیں، تو اس کی مشق کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی اور مقام پر بھی۔ اسی کے ساتھ ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت بنانے کی مشق کرنی ہے۔ عام طور پر آدمی بغیر نیت کے کام کرتا ہے یا بگڑی ہوئی نیت سے کام کرتا ہے۔
اور دونوں چیزیں بری ہیں، لیکن نیت عمل پر دھیان نہیں ہے، نیت پر اس کے لیے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو مخلص ہوں۔ جب عمل پر نیت کا دھیان دیں گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں اکثر کام اللہ کے غیر کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے عمل کے وقت میں یہ نیت بنانا کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ اگر عمل میں اللہ ہے تو اخلاص ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ ریا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے عمل میں نیت کرنا اللہ کو راضی کرنے کی، کہ اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے۔ تو اس کی مشق کرنا ہر عمل کے وقت میں، جب مشق کریں گے تو زندگی میں سارے چھوٹے بڑے کام اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت بننے کے لیے ہوں گے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے تو چھوٹا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اور تھوڑے سے عمل بھی جو ہے وہ کامیابی کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اس کی مشق کرنا ہے، پوری امت کو اخلاص کی دعوت دینی ہے، اور اللہ سے اخلاص کی حقیقت کو مانگنا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر کے دعوت کا کام کرتے ہوئے اس کو سیکھنا ہے۔ جیسے سائیکل سیکھتے ہیں نا، سائیکل پر بیٹھ کر گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر تقریر سے نہیں سیکھ سکتے، تو ایسا ہی دعوت کا کام کرتے ہوئے دعوت کے کام کو سیکھ کر کے واپس آنا ہے، اور داعی بن کر کے آنا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی داعی بن کر دنیا میں جیے گا کبھی بھی غلط دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ دعوت کے ساتھ پوری دنیا میں گئے ہیں، دنیا کی کسی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو اپنے جیسا بنا دیا، ان کے مذہب کو بدل دیا، ان کی زبان کو بدل دیا، ان کے لباس کو بدل دیا، اور ان کو اپنے جیسا بنا دیا۔ اس لیے کہ دعوت کے ساتھ صحابہ دنیا میں پھرے ہیں۔ اس لیے داعی بن کر دنیا میں جینے کی مشق کرنی ہے، تاکہ ہر وقت میں داعی بن کر کے جینا ہم کو آ جائے۔ اس کے لیے دعوت کے جو طریقے بتلائے جائے ان سارے طریقوں پر اپنے آپ کو لگاتے ہوئے ہمیں دعوت کا کام سیکھنا ہے، تاکہ ہماری جان مال کا استعمال صحیح ترتیب پر آ جائے، جس ترتیب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو لگایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس پر لگایا تھا کہ ہر ایمان والے کی جان مال دعوت پر اتنی لگے جتنا دعوت کا تقاضا ہے، عبادت پر اتنی لگے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اخلاق پر اتنی لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگے اور پورا کرنے میں بھی لگے، لیکن بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے۔ یہ محنت کا صحیح رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم کیا، اور یہ رخ اتنا طاقتور ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ آپ انداز لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 23 سالہ امت کو محنت کی ان بنیادوں پر اٹھایا تو 600 سال کا بگاڑ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نے آئی، جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی، اور ایک مجمع بھی بن گیا اور ایک پاکیزہ ماحول بھی تیار ہو گیا۔ اللہ نے اس محنت میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے، اپنی محنت کو وہاں تک لے کر جانا ہے، اس کی مشق اللہ کے راستے میں نکل کر کے کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ 24 گھنٹے یا تو ہم کو ایمان کے سیکھنے میں رہنا ہے، اس کی دعوت میں رہنا ہے، دعا میں رہنا ہے، یا نماز کے بنانے کی محنت پہ رہنا ہے، علم و ذکر کو حاصل کرنے میں، ذکر کی عادت ڈالنے میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اخلاق کے اپنے رکھنا ہے، اخلاص میں رکھنا ہے، اور دعوت کی محنت میں رکھنا ہے۔ 24 گھنٹے انہی اعمال میں اپنے کو رکھنا ہے۔ آپ تھک جائے تو سو جائے۔ اب ان اعمال کو کرتے ہوئے لایانی سے بچنا ہے۔ بہت ساری عادتیں ہماری گھروں پر بنی ہوئی ہے، رات رات بھر بیٹھے رہنے کی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی، ادھر ادھر چائے پانی ٹھنڈا پینے کے لیے جانے کی بازاروں میں، یہ ساری لایانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور لایانی میں سب سے بڑی لایانی موبائل ہے، اس موبائل سے تو اپنے آپ کو زہر سمجھ کر کے اس کو دور رکھنا ہے، تاکہ ہماری یکسوئی میں فرق نہ ہو اور 24 گھنٹے ہم کرنے کے کاموں میں ہم رہیں۔ اس لیے لایانی سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی مشق کرتے ہوئے اپنا یہ وقت لگانا ہے۔ اب یہ سارے کام کے اعمال میں ہمارا وقت لگے، اس کے لیے کرنے کے 4 کام ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا اس میں لگانا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعوت میں لگانا ہے۔ دعوت کے ابھی سب طریقے سامنے آپ کے آئیں گے، دعوت میں لگانا ہے، دین کے سیکھنے اور سکھانے میں لگانا ہے، اللہ کی ذکر اور عبادت میں لگانا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی اور اپنی ضرورتوں میں، مسجد کی صفائی میں، مسجد کے وضو خانے حمامات ہے اس کو صاف ستھرے رکھنے میں، غرض یہ ہے کہ خدمت میں اور اخلاق میں اپنے اوقات کو لگانا ہے۔ یہ 4 زیادہ سے زیادہ اعمال ہے جس میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔
اب میرے محترم دوستو، یہاں سے ہم جب چلیں گے تو یہاں سے اپنے ساتھ اپنی ساری ضرورتوں کا سامان لے لیں گے. ہمارا بستر ہے، پیسہ ہے، 4 مہینے کا وقت ہے تو سوئی تاگا بھی اپنے ساتھ میں لے لو، تاکہ ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں کسی سے کوئی چیز مانگنا نہ پڑے. یہ بچنے کی چیزیں ہیں جو جماعت میں نکل کر کے بچنے کی ہے. سب سے پہلی چیز سوال سے بچنا ہے. مخلوق سے مانگنا سوال ہے اور اللہ سے مانگنا دعا ہے. مخلوق سے مانگنا حرام ہے، سوال سے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس بات پر بیعت کیا کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. تو اگر کسی صحابی کا کوڑا اونٹ پر سواری کے وقت میں نیچے گر جاتا تھا تو نیچے والے کو نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا دے دے، وہ اپنی سواری سے نیچے اترتے تھے، کوڑا لیتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو سوال سے منع کیا ہے. اس لیے ایک تو اس سے مانگنے سے بچنا ہے، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا. ہنڈی اپنے ساتھ رکھنا، کپڑے اپنے ساتھ رکھنا، اپنی ضرورت کا پیسہ اپنے ساتھ رکھنا، تاکہ سفر میں پورے کسی سے چھوٹی چیز بھی مانگنا نہ پڑے. اس کی عادت ڈالنی ہے. مانگیں گے تو اپنے اللہ سے مانگیں گے، باقی مخلوق سے نہ امید بھی رکھیں گے اور نہ مخلوق سے ڈریں گے بھی. اسی کے ساتھ میں کسی کی اچھی چیز کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا ہے. کسی کا اچھا بیگ ہے، کسی کا اچھا رومال ہے، کسی کا اچھا قلم ہے، تو ہمارے دل میں دایا نہ پیدا ہو کہ یہ چیز مجھے دے دے. یہ دل کا سوال ہے، یہ ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. اس لیے دل کے سوال سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر کے اور مقام پر رہتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں کو اسراف سے پاک کرنا ہے. امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے. امت کے پاس جان بہت ہے اور مال بہت ہے، لیکن زندگیوں میں اسراف داخل ہو گیا. اور اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی ہے. آگ میں کتنی بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا ہی زندگی میں جب اسراف داخل ہو جاتا ہے، جیسے آج داخل ہو گیا، تو نہ دعوت کے لیے وقت بچتا ہے، نہ عبادت کے لیے وقت بچتا ہے، نہ اخلاق کے لیے وقت بچتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے بھی وقت نہیں بچتا. اور سارے مال کو اور ساری جانی طاقت کو اسراف نے کھا لیا. تو اللہ کے راستے میں نکل کر خصوصیت کے ساتھ اس بات کی مشق کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں سے اسراف نکل جائے. تو اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، اور بیجا خرچ کرنے کو تو تبذیر کہتے ہیں. اور مبذرین کو تو اللہ نے قرآن میں شیاطین کا بھائی بتلایا ہے. اس لیے ہماری ضرورت 10 روپے میں پوری ہو جاتی ہے تو 11 روپے خرچ نہیں کرنا. ہماری ضرورت آدھے گھنٹے میں پوری جو ہو جاتی ہے تو 35 منٹ نہیں لگانا، یہ وقت کا اسراف ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک آدمی نہر پر وضو کر رہا ہے تو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے اسراف سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے. وقت میں بھی دیکھنا ہے، مال میں بھی دیکھنا ہے، جان میں بھی دیکھنا ہے. صرف کام پر لگنی چاہیے، کام سے زیادہ کسی جگہ نہ اپنی جان لگانی ہے، نہ اپنا وقت لگانا ہے اور نہ اپنا مال لگانا ہے. اسراف سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی مشق کر کے اپنی زندگیوں کو ضرورتوں پر لانا ہے. جب زندگی ضرورت پر آئے گی اور اسراف سے نکل جائے گی تو ہر آدمی کے پاس جان بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، وقت بھی بہت ہے، جس کو ہم مقصد پر لگا سکتے ہیں، دعوت پر لگا سکتے ہیں، عبادت پر لگا سکتے ہیں، اخلاق پر لگا سکتے ہیں اور اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگا سکتے ہیں. مال بھی بہت ہے، جان بھی بہت ہے. اسی کے ساتھ کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا. کسی کی بھی چیز کو، کسی کا لوٹا ہے تو پوچھے بغیر نہیں استعمال کرنا. کسی کا تکیہ ہے بغیر پوچھے سر پر اس کے پر سر نہیں رکھنا. کسی کی چادر ہے بغیر پوچھے اوڑھنا نہیں. کسی کی بھی کوئی ساتھی کی چیز ہے اس کو اجازت لے کر کے اس کو استعمال کرنا. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے معاملات کے لائن کا دین سیکھیں گے. اس لیے کہ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے راستے میں جو نکلنے کی محنت ہے، یہ پورے دین کو عملی طور پر اپنی زندگی میں سیکھنے اور سکھانے کی محنت ہے. اس راستے میں نکل کر معاملات سیکھیں گے، اس راستے سے کہ کسی کی بھی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں لینی ہے. اس کی عادت پڑے گی تو آدمی ناجائز طریقے سے کبھی کسی کا مال نہیں لے گا. تو یہ پورا دین سیکھنے کی محنت ہے. معاملات کا دین، معاشرت کا دین،
عبادت کے لائن کا دین، ایمانیات کے لائن کا دین، پڑوسیوں کے لائن کا دین. غرض یہ کہ پورا دین سیکھنے کی یہ محنت ہے. ہر چیز کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے، بچتے ہوئے اور کرنے کے کام کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے کہ بھائی باتیں یاد رہے گی. اسی کے ساتھ میں چند کام کم کرنے ہیں، چند کام کم کرنے ہیں. کم کرنے میں سب سے پہلے کھانا کم کرنا ہے. کتنا کم کرنا ہے؟ زیادہ نہیں، 2-1 لقمہ کم کرو بس. جتنا گھر پہ کھاتے ہو اس سے 2 لقمہ کم کھانا. سونا کم کرنا ہے. 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ سونا کم کرو، زیادہ نہیں کرنا. اس لیے کہ زیادہ کم کریں گے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، تو اس کے لیے زیادہ کم نہیں کرنا. اپنی ضروریات میں کم سے کم وقت لگانا. ضروریات میں کم سے کم وقت لگانا. نہانے میں کم سے کم وقت، کپڑے دھونے میں کم سے کم وقت، کھانا پکانے میں کم سے کم وقت. اپنے ضروریات میں کم سے کم وقت لگانے کی مشق کرنا. اسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر کم سے کم دنیا کی بات کرنا. دنیا کی بات مسجد میں تو کرنا ہی نہیں، لیکن کبھی آپ بہت محنت کر لیے، تھک گئے ہیں تو تھوڑا ہنس بل لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تاکہ پھر نشاط پیدا ہو جائے، پھر کام میں لگ جاوے. تو ان چیزوں سے کو کم کرنا ہے. کھانا کم کرنا ہے، سونا کم کرنا ہے، دنیا کی باتیں کم سے کم کرنا ہے. یہ نہیں پوچھنا تیرا کیا دھندا ہے، کتنے آدمی کام کرتے ہیں، کیا کمائی ہے. یہ دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑو. اللہ کے راستے میں نکل کر صرف اللہ کو، نبی کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا وقت لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ اللہ کو، نبی کو اور آخرت کو، باقی کچھ نہیں. دنیا کو 4 مہینے کے لیے آپ چھوڑ دو تو دنیا پر میں جینے کی استعداد اللہ پیدا کر دیں گے. تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ان چیزوں کو کم سے کم کرنے کی مشق کرنی ہے. اب یہاں سے جماعت جو نکلے گی وہ جماعت بن کر نکلے گی، اس لیے کہ ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا. تو سنت کے مطابق عمل یہ ہے کہ آپ 3 آدمی ہوں تو ایک آدمی کو امیر بنا دو. جس کا کوئی امیر نہیں ہوتا ہے اس کا امیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اس کے لیے مشورے سے ایک آدمی ذمہ دار طے کیا جاتا ہے جماعت میں. تو ذمہ دار اور ساتھیوں میں تعلق جو ہونا چاہیے وہ ایک تو اطاعت کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں، امیر کی اطاعت ہر حال میں کریں گے، جی چاہے تو نہ چاہے تو ہر حال میں امیر کی اطاعت کے ساتھ وقت لگانا. لیکن اللہ کی اطاعت میں اطاعت کرنا. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، نہ امیر کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی. اللہ کی فرما برداری میں اطاعت کر کے ساتھ وقت لگانا. آپس کے مشورے سے کام کرنا. یہ آرڈر کا کام نہیں ہے یوں کر لے، یوں کر لے، یوں کر لے، بلکہ آپس میں مشورے سے کام کریں گے کہ بھئی اس کام کو کیسا کریں گے. ساتھی رائے ملا کر کے آپس میں مشورے سے کام کریں گے. امیر چاہے اپنے سے عمر میں کم ہو، تجربے میں کم ہو، پرانے پن میں کم ہو، لیکن مشورے سے طے ہو گیا ہے تو اس کی ہر حال میں اطاعت کی جائے گی. یہ یاد رکھیں کہ میں تو پرانا آدمی ہوں، یہ تو نیا آدمی ہے، اس کو کیسے امیر بنا دیا. کوئی بھی امیر بنا دیا ہے مشورے سے اس کی اطاعت کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جن کی عمر 16-18 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور پوری امت کو یہ تعلیم دیا ہے کہ جو تمہارا امیر بنے اس کی اطاعت کرنی ہے، جو تمہارا ذمہ دار بنے اس کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. یہ امیر کی اطاعت آپ کو اللہ رسول کی اطاعت تک پہنچا دے گی. یہ سیڑھی ہے اللہ رسول کی اطاعت تک پہنچنے کا. نفس آوارہ کتے کی طرح ہے، تو اس کی سرکشی جو ختم ہوگی وہ اطاعت کے راستے سے ختم ہوگی. اس لیے امیر کی اطاعت کے ساتھ میں اپنے ہر کام کو اللہ کی اطاعت میں کرنا، آپس کے مشورے سے کام کرنا. یہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تو سفر شروع کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر کے کسی 2 ساتھیوں کو سفر کی ذمہ داری دے دو. پورا پیسہ اس کے ہاتھ میں نہ دو، ضرورت کا پیسہ دو ایسے آدمیوں کے ساتھ میں جن کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، تاکہ سفر کی تیاری اور ترتیب بنا لے. سفر کے دوران بھی آپ کو کوئی نیا آدمی نہیں لینا، جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں اس کو اپنے ساتھ نہیں لینا. بعض مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ کہے گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے ساتھ چلا، آپ کو دھوکہ دے دیا. تو اس کے لیے دھوکے سے بچنے کے لیے مشورے سے جو آپ کی جماعت بنی ہے وہی آپ کے ساتھ رہے گی. ہاں جس مقام پر آپ گئے ہیں وہاں اگر مقامی لوگ آپس کے مشورے سے کسی آدمی کو آپ کی نصرت کے لیے طے کریں تو اس کو ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سفر کے دوران میں آپ کو ان اعمال کے ساتھ اپنا سفر چالو رکھنا ہے. آپ دعوت دے سکتے ہیں تو دعوت دیں،
انفرادی دے سکتے ہیں انفرادی دے، اجتماعی دعوت کا نظام آپس میں ہے تو بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کریں، سیکھنے سکھاتے ہوئے اپنا عمل کریں، تعلیموں میں، ٹرینوں میں، اس میں تعلیم کے بجائے انفرادی اعمال کریں گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا عبادت اور ذکر کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا، خدمت کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا۔ آپ نے دیکھا کہ بس میں کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، ان کو بٹھا دیا۔ کوئی عورت ہے اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے ان کو بٹھا دیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ کوئی بھی خدمت کا موقع ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں تو آپ کو اس کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔ پورے سفر کے دوران میں کوئی آدمی آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، برا بھلے کہے، لڑائی جھگڑے کی کوشش کرے تو آپ کو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ کتا آدمی کو کاٹتا ہے تو آدمی کتے کو نہیں کاٹتا، کہ وہ کاٹتا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی کاٹنے کی کوشش کرے تو آپ کو اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ ہم تو اخلاق کے ساتھ پوری دنیا میں پھریں گے۔ پوری دنیا پر زبردست تماچا ہے جماعتوں کا پھرنا کہ یہ لوگ غلط چیزوں کو نہیں رواج دیتے، یہ صحیح زندگی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں۔ عملی طور پر ہم دنیا کے سامنے یہ پیش کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پانی میں رکھ لو۔ اب آپ کا سفر ٹرین سے ہے یا لمبے وقت کے لیے سفر ہے تو آپس میں مشورہ کر لو کہ کون سے وقت نماز پڑھیں گے، کون سے وقت میں کھانا کھائیں گے، کون سے وقت میں آرام کریں گے۔ غرض یہ کہ مشورے سے آپ اوقات طے کریں گے تو سارے ساتھیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ ان اعمال کو کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے۔ سورج پوری دنیا میں روشنی کے ساتھ پھیلتا ہے تو پوری دنیا میں روشنی پھیلتی ہے۔ جب ایمان والے دنیا میں پھریں گے دعوت دیتے ہوئے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے، اپنی جان مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے ان کو راحت پہنچائے دنیا میں پھریں گے تو پوری دنیا میں ہدایت کا نور اللہ اپنے فضل سے دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اس لیے ان اعمال کے ساتھ مسجدوں میں بھی رہنا ہے، سفر کے دوران میں بھی ان اعمال کو نوعیت کے مطابق کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے۔ اپنا جو اجتماعی سامان ہے اس کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے۔ آپ کے برتن ہوتے ہیں، آپ کے اس کے اندر میں کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ دو ایک ساتھی کو ذمہ داری دے دے سفر میں کہ جو دھیان سے رکھ بھی لے اور دھیان سے اس کو اتار بھی دے۔ آپ کسی بستی میں پہنچ گئے، مسجد ٹرین کے اندر میں جو پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو آپ نہا بھی سکتے ہیں، غسل فرض ہو گیا تو آپ اس میں نہا بھی سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ پانی پاک ہے لیکن اپنی ضرورت کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ پورے مسافرین کا اس میں حق ہے۔ پانی اندر میں آپ وضو کریں، باہر وضو نہ کریں کہ پورے ڈبے میں پانی ہو جائے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، کسی کو تکلیف دینے والا کوئی کام نہ کرے۔ میرے دوستو، آپ اپنے سفر پر منزل پر پہنچنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کا آپ ذہن بنائیں کہ اس بستی میں ہم کس نیت سے جائیں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں کا ذہن یہ بنائیں کہ اس بستی میں ہم کو ایسی محنت کرنا ہے جا کر کے کہ ایک تو یہاں پر ہر گھر سے کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، یا آخری درجے میں یہاں سے 4 مہینہ چلہ کم و بیش وقت کی جماعت نکلے، اس نیت کے ساتھ ہم کو وہاں پر جانا ہے۔ دوسرا ذہن سارے ساتھیوں کا یہ بنانا ہے کہ اس بستی میں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بنا کر کے ہم کو وہاں سے نکلنا ہے، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگا کر کے وہاں سے نکلنا ہے۔ جو بھی کمزوری ہے اس کو محبت سے پیار سے دور کر کے ان کو کام پہ لگا کر کے نکلنا ہے۔ جو وقت لگائے لوگ وہاں پر ہے، حرکت میں کم ہے، محنت میں کم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر محنت کر کے دوبارہ ان کو کام پر لگانے کی فکر بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے۔ سارے ساتھی ایک ذہن بن کر بستی کے اندر میں داخل ہونا ہے۔ آپ اسٹیشن پر اتر کر کے دعا مانگنی ہے تو کسی کی ہلاکت کی دعا نہ مانگے، پوری انسانیت کی ہدایت کو مانگے۔ پوری دنیا کی ہم خیرخواہی کا کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں، کسی کی ہلاکت اور برائی کی دعا نہیں کرنا، آپ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا کرنا اور اپنے لیے اور امت کے لیے بھلائی اور خیر کو اللہ سے مانگنا۔ اب دعا آپ نے مانگ لیا، اپنا سامان بیچ میں رکھ کے دعا مانگنا تاکہ کوئی سامان آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ پوری جماعت ایک ساتھ مسجد میں جائیں، پوری جماعت ایک ساتھ مسجد میں جائیں۔ مسجد میں جانے سے پہلے کوئی ساتھی ادھر ادھر منتشر نہ ہو کہ میں رومال لے کر آتا ہوں، میں پین لے کر کے آتا ہوں، نہیں، سارے ساتھی ایک ساتھ مسجد میں پہنچے۔ مسجد کے باہر کوئی کمرہ ہے تو اس میں اپنا سامان رکھ دے،
کمرہ نہیں ہے تو مسجد کے کسی کونے میں محفوظ جگہ پر رکھ کر اس کے پر کوئی آسادی سی چادر ڈال دے تاکہ آپ کا سامان محفوظ رہے. مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں اور اس کے بعد سارے ساتھی آپس میں مشورے کے لیے جڑ جائے، اس لیے کہ ہمارا کام مشورے سے ہوگا. اگر مقامی ساتھی بھی آپ کے ساتھ مشورے میں ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بہرحال آپ مشورے میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، اب آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں. تو مشورہ کس چیز کا کرنا ہے؟ مشورے کی 3 بنیادیں ہیں. ایک تو مشورے میں اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو اعمال کے ساتھ مقید کر دینا ہے تاکہ ایک بھی منٹ ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارا ضائع ہو نہ ہمارے ساتھیوں کا ضائع ہو. ہمارا پیسہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا پیسہ بھی کام کا لگنا چاہیے، ہمارا وقت بھی کام پر لگنا چاہیے. اس کے لیے 24 گھنٹے کے اپنے اوقات کے اعمال متعین کر دینا اور سارے کام سارے ساتھیوں پر تقسیم کرنا. ایک ہی آدمی کو سب کام ہر وقت نہیں دینا کہ ایک آدمی اچھا کھانا بنانا چاہتا ہے تو پورے چلے کے لیے اس کو باورچی بنا دیا. ایسا کام نہ کریں، بلکہ سارے کام سارے ساتھیوں سے کرائیں. خدمت بھی سارے کریں، بیان بھی استعداد کے اعتبار سے آہستہ آہستہ ساتھیوں سے کرائے، گشت کے آداب کرائے، متکلم ان کو بنائیں، تعلیم ان سے کرائیں تاکہ ہر ساتھی ہر کام کو سیکھے. کم سے کم 4 مہینے میں ہر آدمی اتنا سیکھ کر آنا چاہیے کہ اگر اس کو امام بنا دے تو اچھی طرح سنت کے مطابق نماز پڑھا دے، اور اگر اس کے ہاتھ میں جماعت دے دے 3 دن کی چلے کی تو اس کا صحیح وقت گزروا کر کے لے کر آئے، اتنا دعوت کو سیکھ کر آئے، اتنا عبادت کو سیکھ کر آئے اللہ کے راستے میں. اس کے لیے سارے ساتھیوں کو سارے کاموں میں باری باری استعداد کے اعتبار سے لگانا، اور کوئی بھی ساتھی جس کے ذمہ جو کام آئے منع نہ کرے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، بعد میں امیر صاحب اس کو اٹھا لیں گے. پورا دن آپ کے پاس میں ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے سیکھیں، اللہ سے رو دھو کر کے مانگو کہ اللہ میں نے سب کچھ سیکھا، دین کو اور دین کے محنت کو نہیں سیکھا، اے اللہ مجھے میرے اعلان میرے حصے میں آیا ہے، اے اللہ مجھے سکھا دے. سیکھے بھی اور اللہ سے مانگے بھی. بیان آپ کے ذمہ آیا، گشت کے آداب آپ کے ذمہ آئے، تعلیم آپ کے ذمہ آئی، آپ کے بس میں نہیں ہے تو اللہ سے رو دھو کر کے اس کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو سکھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کو سکھائیں گے. جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، دعا مانگیں گے، روئیں گے دھوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیں گے اور کام کرنے کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اب مشورہ ہو گیا تو مشورے میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے سارے اوقات کو اعمال کے ساتھ مقید کرنا ہے، ساتھیوں پر کاموں کو تقسیم کر دینا ہے تاکہ سارے ساتھی سارے کام کرنے والے بنیں. مشورے میں دوسری بات یہ سوچنی ہے کہ یہاں سے نقد جماعت نکالنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کو اپنی فکر میں لانا، محنت میں لانا، دعا میں لانا. تیسرا، یہاں پر مسجد وار جماعت نہیں ہے تو اس کو بنانے کے لیے آج سے ہم کو فکر کرنا ہے اور مقامی لوگوں سے میل جول بڑھا کر، ان کو مانوس کر کے، قریب کر کے اپنے اعمال میں ان کو شریک کرنا ہے. اپنے مشورے میں، اپنی تعلیم میں، اپنی ملاقاتوں میں، اپنی جماعت کے نکالنے کی محنت میں، اپنے گشتوں میں. اور یہی 5 کام ہے تاکہ ہمارے جانے کے بعد میں یہ کام پر پڑ جائے اور مسجد کام سے خالی نہ رہے. اس کے لیے یہ 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر مشورہ ہوگا. اعمال کا مشورہ اوقات کے ساتھ میں، جماعت نکالنے کی محنت کا مشورہ، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانے کا، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کا مشورہ ہوگا. مشورہ ہو گیا تو مشورے کے بعد میں فوراً آپ 3 کام کریں. ایک تو مشورے کے بعد فوراً تعلیم شروع کریں. بھلے آپ کتنا بھی تھکے ہوئے ہوں، اگر 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ نہیں کر سکتے تھوڑا وقت کریں، لیکن اپنی تعلیم کا عمل شروع کریں. وہاں سونے سے اپنا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، یا کپڑے دھونے اور نہانے سے اپنا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل سے اپنا کام اس بستی میں شروع کرنا چاہیے. اس لیے آپ ایک تو تعلیم شروع کریں. تعلیم کے اندر میں آپ کو ایک تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے تعلیم کرنی ہے. یہ ہماری تعلیم کی کتابیں ہیں. قرآن پاک کا سیکھنے سکھانے کا حلقہ کرنا ہے اور 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا ہے. باری باری ساتھیوں سے کہلانا ہے تاکہ ہر ساتھی کی زندگی میں دعوت دینا بھی آ جائے، زندگی میں حقیقت کے ساتھ 6 نمبر لانے کی فکر بھی پیدا ہو جائے، دعا کی طاقت بھی پیدا ہو جائے. اس کے لیے 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا ہے. ان 3 اعمال کے ساتھ چوتھا عمل جو کرنا ہے وہ تعلیمی گشت کرتے رہنا ہے. یہ دعوت کی ایک شکل ہے کہ جتنی دیر تعلیم ہوگی اتنی دیر تعلیمی گشت کرنا ہے. آپ کو 2 ساتھیوں کو اس طرح بھیجا دائی طرف، جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو محبت سے تعلیم میں لا کر جوڑ دیا.
تھوڑی دیر کے بعد اس طرف بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد اس طرف بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد اس طرف بھیجا. اس طرح ہماری مسجد میں بھی عمل چلتا رہے گا اور باہر کی محنت بھی تعلیمی گشت کے ذریعے سے ہوتی رہے گی تاکہ ہماری باہر کی محنت بھی مسجد کے عمل کے ساتھ شروع ہو جائے. تو یہ پہلا گشت ہے تعلیمی گشت. اس کی پابندی کے ساتھ جس کو تعلیمی گشت لوگوں کو مسجد میں لانا آ گیا، سمجھو تبلیغ آ گئی. اس کے لیے خوب پیار سے محبت سے سمجھا کر ایمان کی، آخرت کی، دین میں کامیابی، بے دینی میں ناکامی کی بات سمجھا کر جتنا وقت وہ دے اتنے وقت کے لیے ان کو مسجد میں لانا. تعلیم میں سن رہے ہیں تو تعلیم میں بٹھانا، تعلیم میں نہیں سمجھ رہے ہیں تو کوئی ساتھی کو لگا کر ان کی ذہن سازی کی بات ان سے کرانا. تو اس طریقے سے تعلیم کا حلقہ کرنا، یہ ایک پہلا عمل ہوا مشورے کے بعد. دوسرا عمل میرے دوستو، اپنا کھانا پکانا شروع کر دینا چاہیے. یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مقامی لوگوں کی دعوت آئے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو پکا لیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے. یہ سب دل میں اسراف کی بات ہے، اسراف کی. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بستی والوں کو معلوم ہونے سے پہلے اپنا کھانا پکانا شروع کر دینا چاہیے، بلکہ ایک دن کا توشہ تو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو. اور اپنا جو ہے وہ ہنڈی جلا دو اور اس کے اوپر آٹے میں پانی ڈال دو اور اپنا چاول چولہے پر چڑھا دو تاکہ مقامی لوگوں کا کوئی خیال ہی ہمارے دل میں نہ آئے. کھانا سادہ بنانا ہے، اتنا اچھا نہیں بنانا کہ گھر سے اچھا بنا ہے کہ واپس آنے کے بعد گھر والوں سے جھگڑے شروع ہو جاوے کہ جماعت پہ ہم تو اچھے تھے. اور اتنا سادہ بھی نہیں بنانا کہ معدہ خراب ہو جاوے. درمیانے قسم کا کھانا بنانا کہ غریب کا گزارا بھی ہو جائے، مالدار کا بھی گزارا ہو جائے، شہری کا بھی گزاری ہو جائے اور دیہاتی کا بھی گزارا ہو جائے، اور ہمارے ساتھ چلنے کا وقت بھی اور 4 مہینے کا خرچہ بھی کافی ہو جاوے. ایسا درمیانی قسم کا کھانا بنانا. کوئی دعوت دے تو محبت سے قبول کرنا اکرام کے ساتھ. اگر رد کرنا ہے کام کے نفع کے لیے تو اکرام سے رد کرنا، بڑے بول بول کر رد نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ مختصر بات میں کر رہا ہوں. اس کو سمجھ کر اکرام کے ساتھ قبول بھی کرنا ہے اور اکرام کے ساتھ میں رد بھی کرنا ہے. بڑے بول قبول کرنے میں بھی نہیں کرنا اور رد کرنے میں بھی بڑے بول نہیں بولنا. اسی کے ساتھ تیسرا جو کام کرنا ہے وہ خصوصی ملاقات کے لیے جماعت بنانی ہے. خصوصی جماعت پہ وہاں پر جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان سے ملاقات کرنا ہے. امام صاحب ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے. اور علماء اور مشائخ کے پاس دعا کی غرض سے پہنچنا ہے، ان کی تشکیل نہیں کرنا کہ ہماری جماعت آئی ہے، آپ دعا کر دیں گے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا. دعا کی غرض سے علماء اور مشائخ کے پاس جانا استفادے کی نیت سے، اور عبادت سمجھ کر کے ان سے ملنا. دوسرا پرانوں سے ملنا. پرانوں میں ایک تو وہ ہے جو حرکت میں ہیں تو ان کی فکر اپنی فکر سے ملانا ہے کہ ہم نقد جماعت یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہماری فکروں میں شامل ہو جائیں گے تو جماعت آسانی سے نکل جائے گی. تو اس لیے پرانوں سے ملنا، پرانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ملنا اور ان سے وقت مانگنا تھوڑا سا کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا وقت دیں گے، آپ کے ساتھ ہم کام سیکھ لیں گے تو ہم جب تک کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. بہرحال محبت سے، ہمت افزائی کے ساتھ کارگزاری سنا کر ان کو بھی کام میں شریک کرنے کی محنت کرنا. تیسری قسم وہاں جن سے ملنا ہے وہ وہاں کے وجہا ہے، سرپنچ ہے، چودھری ہے، ایم ایل اے ہے، بڑے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے. ان کے پاس میں بھی ملنا ہے، ان کی دنیا سے اپنی نگاہوں کو، دلوں کو بچاتے ہوئے ملنا ہے. کسی چیز کا تاثر ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. ساری دنیا کی ساری چیزیں اس کی ابتدا مٹی ہے اور اس کی انتہا مٹی ہے، یہ سمجھ کر جانا. کسی کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا. ان کے سامنے کام کی اہمیت بیان کر کے ان کو اپنے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ کرنا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو گاؤں کے سارے لوگ آپ کے کہنے سے ہمارا ساتھ دیں گے، وہ سب آپ کے حصے میں آئیں گے. ان کی برائی نہیں بیان کرنا، ان کے نقشوں کی برائی نہیں بیان کرنا. ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس میں لگانے پر کیا انعامات ملیں گے وہ بات کر کے اپنی نصرت پر ان کو آمادہ کرنا. یہ 3 کام ہو گئے. آپ کی تعلیم بھی ہو گئی، آپ کی کھانا بھی تیار ہو گیا اور خصوصی ملاقاتیں بھی ہو گئی. ایک ساتھ مل کر پوری جماعت کھانا کھا لو، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر قیلولہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تہجد میں اٹھنے کی مدد اس کے راستے سے دے دیں گے. جماعت ظہر کی نماز سے پہلے عام طور پر ہماری ساری چیزوں سے ہم فارغ ہو جانا چاہیے، اور ظہر کی نماز کے لوگوں کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھی اٹھ کر استنجا وضو سے فارغ ہو کر صفوں میں بیٹھ جانا چاہیے اور جگہ جو ہے وہ مقامی لوگوں کے لیے خالی کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ مقامی لوگ آ کر کے اٹھائیں کہ بھئی تبلیغ والا اٹھو اٹھو اذان ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مقامی لوگوں کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر نماز میں، تسبیح میں، دعا میں، تلاوت میں، اس میں اپنے آپ کو لگائیں.
ظہر کے بعد عام طور پر مجمع سے ملنا ہوتا ہے، تو اس وقت میں تقریر بھی نہیں ہے اور 4 مہینے کی تشکیل بھی نہیں ہے، مختصر سی ذہن سازی کی بات کر کے کہ بھئی ہم تو آپ کی بستی میں صرف اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگ یہاں بستی میں نئے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو مل جل کر کام کریں گے تو اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا، تو خیر کہ اس کی برکت آپ کو بھی ملے گی، ہم کو۔ بہرحال جو بھی کوئی اس کے پیٹنٹ الفاظ نہیں ہے، لیکن ان کو فکر مند کرنا ہے، جب تک جماعت اس بستی میں رہے جب تک ساتھ دینے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ ابھی 4 مہینے کی تشکیل نہیں کرنا ہے، ساتھ دینے کی تشکیل کرنا ہے۔ اب 15 20 50 آدمیوں میں سے 5-7 آدمی تیار ہو گئے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو ان کو آگے لے لو، آگے لے کر مقامی گشت کا، عمومی گشت کا وقت طے کر لو کہ کون سے وقت میں آپ کے یہاں عمومی گشت مناسب ہوگا جس میں زیادہ تر وقت لوگ ملیں گے، وہ وقت طے کر لو ان کے ساتھ مل کر۔ باقی لوگوں کو بتا دو کہ اس وقت میں عمومی گشت ہوگا، ہماری تعلیم اس وقت میں ہوگی، اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت کا ہے تو ضرورت پوری کر کے آپ ہمارے ساتھ نصرت کے لیے آ جائے۔ باقی ان ساتھی کو آگے کر کے اب ان کے ساتھ ترتیب بنائیں تشکیلی گشت کرنے کی۔ 2 گشت ہو گئے، ایک تعلیمی گشت ہو گیا، ایک خصوصی گشت ہو گیا، اب یہ تیسرا گشت ہے۔ تیسرا گشت جو ہے وہ تشکیلی گشت ہے۔ آسانی اگر ہو تو سارے گاؤں کو تقسیم کر دو ساتھیوں پر، 2 ساتھیوں کی جماعت بنا کر، ایک پرانا نیا، وہ 150 گھر ہے، 12 آدمی ہیں، 6 جماعتیں آپ نے بنا دیا، 25 گھر تقسیم کیا، 3 دن آپ کو رہنا ہے، ایک دن ایک جماعت کے حصے میں 8 گھر آئے، تو 8 گھر آپ ملاقات آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں روز۔ تو اس طریقے سے 100% لوگوں کی ملاقات، یا جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں وہ مقامی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس نے پہلے ارادے کیے تھے نہیں جا سکے، ایسے لوگوں کی ملاقاتیں کر کے جتنے ساتھی ہیں اتنی جماعتیں بنا کر 5-5 10-10 آدمی ان کو دے کر تشکیلی گشت کے لیے ان کو روانہ کرنا۔ عام طور پر جماعت جو نکلتی ہے وہ تشکیلی گشت کے راستے سے نکلتی ہے، اس کے لیے تشکیلی گشت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں تیار کرنا۔ عصر کے بعد عمومی گشت ہے تو سارے ساتھی مل کر اچھی طرح گشت کر لیں، درمیانی بات بھی ہو، جماعت کے ساتھی جماعت میں باہر بھی نکلیں اور ذکر بھی ہو، استقبال بھی ہو، اور اچھی طرح گشت کر کے مغرب کے بعد میں آپ بات کریں جس کے ذمہ طے ہو، خوب اللہ سے مانگ کر بات کریں۔ بات کرنے میں 6 نمبر کے دائرے میں بات کریں، گنانا ضروری نہیں ہے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، لیکن بات جو ہو وہ 6 نمبر کے دائرے میں بات ہو، دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ موجودہ سیاسی حالات پر بات نہیں کرنا، مسلمانوں کے عیوب کو بیان نہیں کرنا، مسلمانوں کی کمزوری اور عیوب کو بیان نہیں کرنا، کوئی اختلافی بات نہیں کرنا اور کوئی سیاسی بات نہیں کرنا، حالات حاضرہ پر بات نہیں کرنا، 6 نمبر کے دائرے میں بات کرنا، آخرت کی بات کرنا، دین کی محنت کے فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا، کسی دینی کام کی تحقیر نہیں کرنا۔ دنیا میں جتنے دینی کام جس رخ سے بھی ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہم اس کے معاون ہیں، اس کے لیے دعا گو ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کو کرنا پڑتا، اس کے لیے ہم کسی بھی دینی شعبے کی تحقیر نہ کرے، تنقیص نہ کرے، سب کو، بلکہ اپنے کام کو پوری قوت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرے بغیر کسی کی تحقیر کے۔ اس کے بعد میں ساتھیوں کی تشکیل ہو گئی تو رات کو وصول کر سکتے ہیں تو رات کو وصول کر لیں۔ عصر کے بعد عمومی گشت ہو گیا، 4 گشت ہو گئے، اب یہ 5واں گشت ہے وہ وصولی گشت ہے۔ وصولی گشت کٹن ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے نام لکھا ہے ان کو گھروں سے بستر کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ مسجد میں لانا، رات کو ہو سکتا ہے تو رات کو کر لیں، رات کو نہیں ہو سکتا ہے تو آپ فجر کے بعد فوراً ان کی وصولی کی فکر کریں، اس لیے کہ اگر کھیت میں چلے گئے یا کام میں چلے گئے تو مچھلی پھر پانی میں چلی گئی، اب ان کو وصول کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے رات کو وصول کر سکتے ہیں مناسب وقت تک تو رات کو وصول کر لیں، رات کو نہیں کر سکے تو فجر کے بعد ان کو وصول کرنا۔ اس طریقے سے 24 گھنٹے کے اوقات اپنے آپ کو ان اعمال میں گزارتے ہوئے رات کا اچھا وقت لے کر رات کو اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا ہے۔ دن بھر کی آپ کی محنت سے جسم تیار ہوگا، رات کی محنت سے اس میں روح پڑے گی۔ دن بھر کی محنت ایسی ہے جیسے کسان زمین پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اور رات کی محنت ایسی ہے جیسا کہ پانی چھوڑتا ہے، محنت پوری لگائی، پانی نہیں دیا تو کھیتی نہیں اگے گی۔ ایسا دن بھر اپنے آپ کو تھکانے کے بعد میں رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے خوب اچھی نماز پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں یاد کرو اور تہجد میں پڑھنا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 پارہ رات کو تلاوت میں اور تہجد میں پڑھا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام ہے تو نبیوں والے مزاج ہی سے ہو سکتا ہے. ہم اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم گھر پر جو پڑھتے ہیں اس سے بڑی بڑی صورتیں یاد کر کے لمبا قیام کرے, لمبا رکوع کرے, لمبا سجدہ کرے اور اچھی نماز پڑھ کر کے پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کرے. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ کو کچھ کہنے کو جی چاہے گا. دن بھر محنت ہی نہیں کیا, ایک آدمی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا اے اللہ مجھے لڑکا دے دے. ایک آدمی نے زمین پر محنت نہیں کیا تو کہے گا اللہ میری کھیتی کو اگا دے. زبان کھلے گی نہیں دعا کے لیے. دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ سے کہنے کو جی چاہے گا. اور جو اللہ کو کہیں گے رات کی دعائیں اکثر رد نہیں ہوتی بلکہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. اس کے لیے خوب دعا کرنا, آہوزاری کرنا تاکہ ہر جگہ سے جماعتیں نکلے. ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن ان کو اپنے ساتھ رکھ کر اعمال میں شریک کر کے آخری دن مسجد وار جماعت ان کی بنا دینا اور ان کے اعمال کے وقت طے کر لینا کہ آپ مشورہ کب کریں گے, تعلیم کب کریں گے, ملاقاتیں کب کریں گے, گشت کون سے دن کریں گے, کون سے ہفتے میں 3 دن جائیں گے. آپ نے مسجد وار جماعت کی بنیاد ڈال دیا, اللہ اس کو اگائیں گے. مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو جو کمزوری ہے محبت سے اس کو دور کریں کہ 2.5 گھنٹے کی محنت نہیں ہو رہی ہے تو 2.5 گھنٹے کی محنت پر ان کو عملی طور پر اپنے ساتھ شریک کر کے ان کو کام پر کھڑا کریں. کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ اس طرح. تو اس طرح یہ دن کے کام ہے اور یہ راتوں کے کام ہے. تو ان کام کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنا ہے اور شکر اور استغفار کے ساتھ چلنا ہے. کام روز پورے ہو گئے تو شکر کرنا ہے, کوئی کمی ہو گئی تو اس کی تلافی کرنی ہے. تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ استغفار کر کے روز اپنا اگلا کام شروع کرنا ہے. جب شکر اور استغفار کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں گے کہ بھئی جماعت میں جانے والے سارے کام یہ کریں گے انشاءاللہ. اب ان کاموں کو کرتے ہوئے میرے دوستو ہمارا جو مجمع واپس جا رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے یہ نیت بنائے کہ وہاں جا کر کے جتنا جلدی ہو سکے گا, مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے کے اندر میں تیاری کر کے انشاءاللہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں اچھا وقت لگانے کے لیے نکلیں گے. کیوں بھائی نکلیں گے انشاءاللہ. کون کون نکلیں گے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے. جب تک میرے دوستو ہمارا 4 مہینے میں نکلنا نہیں ہوتا ہے, جب تک روزانہ ہم اللہ کی طرف چلنا شروع کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا مجمع یہ نیت بنائے کہ 5 وقت کی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں انشاءاللہ مسجد میں پڑھیں گے. کہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے, پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور جو نمازیں ہماری قضا ہوئی ہے وہ روزانہ ایک دن کی نمازیں پڑھنا انشاءاللہ شروع کریں گے. دوسرا میرے دوستو اللہ کے قریب ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں ایک تو کسی ایک نماز کے بعد مشورے کا عمل کرنا ہے کہ کل کیا محنت ہوئی, آج کیا کرنا ہے, یہ مشورہ ہے. اس کے لیے کل بھی یہ بات بتائی گئی کہ ساتھیوں کو بھی تقسیم کریں اور اپنی مسجد کے اطراف کے گھروں کو بھی تقسیم کریں تو اس میں آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے آج کل کی کارگزاری لینا ہے, آج کے کام کو ساتھیوں پر تقسیم کرنا ہے اور گھر گھر کی ملاقات کا نظام بنانا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی مسجد کی تعلیم میں عمل کی نیت سے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر روزانہ پابندی کے ساتھ میں بیٹھنا ہے. یہ تعلیم کا عمل ایسا ہے جیسا گولی. آدمی گولی پیٹ میں جاتی ہے, کھاتا ہے, گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی, سر میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی. ایسا یہ تعلیم کا عمل ہے. ہماری زندگی میں جتنا بگاڑ جہاں ہے یہ بگاڑ اللہ تعلیم کے برکت سے دور فرما دیں گے. اس لیے پابندی کے ساتھ روزانہ مسجد کی تعلیم میں اپنے آپ کو بٹھانا کہ بھائی بٹھائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے گھروں میں چھوٹے بڑے سب کو لے کر روزانہ 5 منٹ 10 منٹ جتنی بشاشت ہو فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے تعلیم کرنا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اور اس کے اندر میں کبھی کبھی 6 نمبر کے مذاکرے بھی کرنا تاکہ اس تعلیم کی برکت سے ہمارے گھروں کی بے دینی آہستہ آہستہ ختم ہو اور ہمارے گھروں میں نماز کی فضا بنے, تسبیح تلاوت کی فضا بنے, قرآن پاک کے پڑھنے کی فضا بنے, سنت کا ماحول بنے, سادگی آئے, حیا آئے. ہماری زندگی کے بگاڑ اللہ تعالیٰ جو ختم کریں گے محبت کے ساتھ تعلیم شروع کرنے کی برکت سے کریں گے. اس لیے یہ روز کرنے کا دوسرا کام ہے. تیسرا کام ہے روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے ایک گھر ایک فرد سے ملنے کا نظام بنانا کہ بھائی کون کون 2.5 گھنٹہ روزانہ لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں میں آپ کو ایک تو ایمان کی بات کرنی ہے, دین کا نفع سمجھانا ہے, بے دینی کا نقصان سمجھانا ہے,
آخرت سمجھانا ہے، یہ سمجھا کر آپ کو 4 مہینے کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ 4 مہینے کے لیے تیار آپ اس وقت میں کر سکیں گے جب ہر مسجد میں آپ کی 4 مہینے کی جماعت بنانے کا عنوان ہوگا۔ اس لیے آپ جاتے ہی اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کریں کہ اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت کون سے مہینے میں کون سے دن ہم نکالیں گے، مشورے سے 1 مہینہ اور 1 دن طے کریں۔ اب آپ نے طے کیا 4 مہینے کے لیے، اس کے لیے ساتھی سوچے، عمومی ملاقات میں اس کی تشکیلیں کریں۔ جو ساتھی دوسرے بچے ہیں اس کے لیے ان کے مہینوں کے لیے مہینے طے کریں چلہ لگانے کے لیے کہ بھئی چلہ کون سے مہینے میں لگائیں گے یہ ساتھی، تاکہ جماعتیں بنانا آپ کے لیے آسان ہو۔ کون سے ہفتے میں کون سے ساتھی 3 دن لگائیں گے، تو ہفتے میں ساتھیوں کو تقسیم کرنا، یہ کام آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو اب آپ کی محنت میں جان پڑ جائے گی۔ اس لیے کہ آپ جس کسی کی ملاقات کے لیے آپ جائیں گے، آپ کوئی تقاضا لے کر جائیں گے تو آپ کی بات میں اللہ وزن پیدا فرما دیں گے، سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی مسجد میں کام کے تقاضے پیدا کرنا ہے۔ اب آپ کو اس کے پورا کرنے کے لیے ایک تو روزانہ 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے ایک ایک گھر ایک ایک فرد کی ملاقات کرنا ہے۔ ملاقات میں سب سے پہلے ایمان آخرت کو بولنا ہے، اس کے بعد ان کی تشکیل 4 مہینے کی کرنا ہے۔ 4 مہینے کے لیے تیار ہو گئے، اچھی بات ہے، نہیں تیار ہوئے تو چلے کی بات کرو، چلے کے لیے نہیں تیار ہو تو 3 دن کی بات کرو، 3 دن کے لیے بھی تیار نہ ہو تو ہنستے بولتے ان کے پاس سے آگے بڑھو، ان کے ساتھ منہ بنا کر کے نہیں نکلنا چاہیے، آئندہ دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے آپ ان کو تیار کریں کہ بھئی ہماری مسجد میں محنت ہوتی ہے، اس میں آپ شریک ہو جائیں، یا نماز کے لیے آپ آ جاتے ہیں تعلیم میں بیٹھ جائیں، یا مشورے میں بیٹھ جائیں، یا آپ جو ہے گشت میں شریک ہو جائے۔ کسی نہ کسی عمل کا ہر مسلمان کا تعلق دعوت کے ان اعمال کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک عمل دوسرے عمل کی اس کو دعوت دے گا اور اس کو اس پر کھڑا کر دے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو ہر جگہ روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایسی محنت کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے 100% نماز کی فضا بنا لینی ہے کہ 100% نماز کی فضا بننی چاہیے۔ ہمارے محلوں میں کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، مسلمان مسجد میں آ کے نماز پڑھے، مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھیں۔ 7 سال کے بچے بچی سے لے کر 100% نمازی بنے، اس کی فضا بنانی ہے، اور ہر عمومی گشت سے نقد جماعت نکلے، 4 مہینہ چلہ کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکالے، اس کی محنت کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا گشت کرتے ہوئے ہر اس محلے میں جہاں پر مسجد نہیں ہے یا مسجد ہے لیکن اس میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس مسجد کے اطراف میں کسی گھر پر، کسی گیریج میں، کسی بند مکان میں محنت کر کے یا جھاڑ کے نیچے محنت کر کے ایمان والوں کو جوڑ کر کے آپ کو ذہن بنانا ہے وہاں مسجد وار جماعت بنانے کا۔ اور اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آپ 3 دن کے لیے اپنے ساتھ نقد لے کر کے جاؤ، اور 3 دن ان کا اچھا وقت لگا دو گے، 5-25 آدمیوں کا وقت لگ جائے گا تو یہی آدمی مسجد وار جماعت کا کام کرنے والے بن جائیں گے۔ اس طرح دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں جہاں مسلمان ہیں وہاں پر مسجد وار جماعت بننی چاہیے، اس کی فکر لے کر ہم کو جانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری مہینے میں 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے ان اعمال کے ساتھ کرنا ہے، مشورے کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، روزانہ کی ملاقاتوں کے ساتھ، گشتوں کے ساتھ ان اعمال کو کرتے ہوئے اپنا مہینے میں 3 دن اپنی جماعت بنا کر یا 2-3 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جماعت میں ساتھ لے کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جتنے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے اور آپ کے کہنے سننے پر دین پر لگیں گے وہ سارے آپ کی کمائی بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے 3 دن کی جماعت بنا کر کے اللہ کے راستے میں جانا، اور 3 دن میں 2 چیزیں کرنا، ایک تو وقت پورا لگانا، 72 گھنٹے پورے لگانا، تیسرا اعمال پورے کرنا۔ اعمال پورے کرنے میں جیسے میں نے کہا کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا 3 دن لگانا، وقت کا بھی 3 دن اور ہر عمل کا بھی 3 دن۔ دوسرا جہاں پر آپ جائیں وہاں ایک ایک گھر پر محنت کر کے کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے وہاں سے آنا، یہ دوسرا کام ہے ہماری نقل و حرکت میں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت وہاں کر بنا کر کے آنا۔ بنی ہوئی جماعت ہے تو اس میں اگر کوئی کمزوری ہے تو محبت سے کمزوری دور کر کے ان کو کام پر لگا کر کے آنا۔ وقت لگائے لوگ بہت ہیں، حرکت میں تھوڑے ہیں، تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کام پر لگانے کی فکر، محنت، دعا کر کے اپنی طاقت بھر کوشش کر کے وہاں سے واپس آنا ہے۔
یہ 3 بنیادوں کو دن بھر کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں اور آہوزاری میں لگنا ہے۔ ہماری نکلنے کی یہ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے تاکہ اللہ ہم کو بھی بنا دے، اور جن علاقوں میں جا کر ہم کام کریں ان علاقوں میں بھی کام کھڑا ہو جاوے۔ اس کے لیے ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھانا ہے، واپس آنے کے بعد اچھی طرح ان کی کارگزاری لینا ہے۔ جو باتیں سمجھائی گئی ہے اس کی روشنی میں کارگزاری لینا ہے، اور کارگزاری لینے کے بعد ان کو واپسی کی بات سمجھانا ہے کہ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کیسے رہو گے، آپ اپنے محلے کے ایمان والوں کے ساتھ کیسے رہو گے۔ یہ ساری باتیں ان کو سمجھا کر کے، یہ 5 اعمال میں لگنے کی ترغیب دے کر کے، پھر ان کے بعد ان کو واپسی کی بات سمجھا کر ان کو اپنے گھروں میں بھیجنا ہے۔ اس طرح ہر جماعت کی کارگزاری بھی لینا ہے، ہر جماعت کو روانگی بھی سمجھانا ہے، واپسی کی بات بھی سمجھانا ہے، تاکہ جتنا کام ہمارا ہو رہا ہے وہ سارا کام بنیادوں کے ساتھ ہو، پرانے سارے اس میں لگتے چلے جائے اور نیا مجمع اس میں آتا چلا جائے، تاکہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں، ہر شہر میں اور ہر ملک میں ایسا ماحول قائم ہو جائے دینداری کا کہ سب کے لیے دین سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کے لیے دین سمجھنا بھی اللہ آسان فرما دے۔ کہ بھائی سارے کریں گے انشاءاللہ ایسا، اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بات چالو رکھ۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ان بنیادوں کے ساتھ وقت لگانا ہے۔ 3 دن کی جماعت نکلے تو صحیح وقت لگائے، چلا جائے تو صحیح وقت لگائے، اور صحیح وقت لگانا یہ ہے کہ وقت پورا ہونا چاہیے اور یہ ساری بنیادوں کے ساتھ وقت لگانا چاہیے۔ 4 مہینے کی جماعت ہے تو ان صحیح بنیادوں کے ساتھ جائے، تاکہ ان وقت لگانے کی برکت سے سب سے پہلے نکلنے والا آدمی بننا چاہیے۔ اس لیے کہ پہلے محنت کرنے والے بنیں گے، اس کے بعد عالم بنے گا، یہ ترتیب ہے۔ محنت کرنے والے نہ بنے، صرف باتیں کرتے رہے بننے کی، تو دنیا میں کبھی بناؤ نہیں آ سکتا۔ جب محنت کرنے والا ایک مجمع بن جائے گا کام کا، تو اللہ ان کی برکت سے عالم میں کام کے بننے کی شکلیں پیدا فرما دیں گے۔ صحابہ کی جماعت بن گئی تو عالم میں اسلام کے زندہ ہونے کا اللہ نے نظام قائم فرما دیا۔ اس لیے پہلے مجمع بننا چاہیے اور پھر اس کے بعد میں عالم کے اندر میں دین کے چلنے کی شکلیں اللہ پیدا فرمائیں گے۔ اب بننے کے کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس محنت سے ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے ساری مخلوق ہیج نظر آئے، کہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ سے اتنا تعلق پیدا ہو جائے اس محنت کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ میں۔ دوسرا، ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا، اس لیے کہ زندگی جو بنے گی وہ حکموں کے راستے سے بنے گی۔ تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہم دنیا کے سارے راحتوں کو قربان کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ ہر عمل میں یہ سوچے کہ میری آخرت بننی چاہیے، میری آخرت اجڑنی نہیں چاہیے۔ تو یہ محنت اپنے دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف اور آخرت کی طرف۔ دوسرا، یہ محنت اپنی فکر کو بدلنے کے لیے ہے۔ مولانا آ جاؤ تو مجھے اشارہ کرنا۔ دوسرا، ہماری فکروں کو بدلنے کے لیے محنت ہے۔ فکر کے بدلنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گھر کاروبار چھوڑ کر ملنگ بن جاویں، اس لیے کہ ہمارے دین میں ملنگ پنا نہیں ہے۔ ملنگ پنا یہ غلط لوگوں کا شیوا ہے، اور نفسانیت، مادہ پرستی، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام میں نفسانیت کی بھی گنجائش نہیں ہے اور اسلام میں رہبانیت کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہو، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ اتنا مطالبہ ہے ہر مسلمان سے کہ گھریلو زندگی بھی ہوگی ہماری اور ہماری کاروباری زندگی بھی ہوگی،
لیکن دین کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ کا زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کا زندگی کی یہ ترتیب ہوگی کہ جب کبھی بھی اللہ کا حکم آئے گا تو حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو توڑیں گے۔ جی نہیں چاہ رہا ہے، حکم آ گیا تو جی چاہی پر نہیں چلیں گے، حکم پورا کریں گے۔ دعوت کا تقاضا آ گیا تو جی چاہی نہیں چاہ رہی ہے تو جی چاہی کو چھوڑیں گے، دعوت کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ دعوت کا تقاضا آ گیا تو ہم اپنے گھریلو تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے اور دعوت کے تقاضوں کو مقدم کریں گے۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ ہدایت دیں گے، اللہ حلال روزی دیں گے اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے، جس سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ، اللہ آسان فرما دے۔ اب مولانا آ رہے تو ان کی بات سنیں غور سے، دھیان سے۔ بیٹا سٹھا لیجیے۔ کب تک ختم کرنا طے ہوا؟ یہ بات ہوئی تھی، آپ جب تک بات اللہ چلائیں بشاشت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ پاک آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور ہر طرف سے خیر کے پھیلنے کا اور خیر کے آنے کا اس کو ذریعہ فرماوے۔ یہ جمع ہونا ہمارا اور جمع ہو کر کے پھر الگ ہونا، یہ خالص دین کی بنیاد پر ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور وہ بنیاد یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آوے۔ ایک تو ہے کہ باتوں میں آیا، سننا، مذاکرہ ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں آوے۔ حضرت فرماتے جی دوائیں کہ وہ ہمارے اندرون میں آوے۔ آنکھ کی دوا آنکھ میں جائے، کان کی دوا کان میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے، تو وہ اس کا اصلی حقیقی فائدہ ہے۔ ایسے ہی دین کہ دین زندگیوں میں آوے، کہ زندگی کے جتنے کام ہیں، زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں، وہ سارے کام، وہ ساری ضرورتیں دین کی روشنی میں اور دین کی رہبری میں ہو جائے۔ حکم ہے کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے آ جاؤ، آدھے باہر آدھے اندر، آدھا کرے آدھا نہ کرے، ایسا نہیں۔ یہ تقاضا ہے کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ۔ ماننے کی باتیں ماننی ہے، چھوڑنے کی باتیں چھوڑنی ہے، قبول کرنے کی باتیں قبول کرنے کی ہے۔ اس سے بنتا ہے دین۔ یہ اس کی محنت ہے کہ محنت کرو تاکہ اس کے نتیجہ اور ثمرہ آوے، کیونکہ ہر کام کی محنت ہوتی ہے، محنت کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے۔
ہر کام سے پہلے محنت، کھیتی سے پہلے کھیتی کی محنت، تجارت سے پہلے تجارت کی محنت، ڈگری سے پہلے ڈگری کی محنت، ایسے دینداری سے پہلے دینداری کی محنت، کہ دینداری محنت کے بقدر آتی ہے. جب محنت صحیح ہوگی تو زندگیوں میں دین آئے گا، یعنی اندر ایمان پیدا ہوگا، خدا کا خوف پیدا ہوگا، ایسا خوف پیدا ہوگا جو نافرمانی سے بچاوے، اور اللہ کے انعام اکرام کا شوق پیدا ہوگا جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے. ہاں، یہ پیدا ہوتا ہے اس راستے میں، چونکہ اس راستے میں فضائل سنائے جاتے ہیں، وعدیں وعدہ سنائی جاتا ہے، وعدے وعیدیں سنائی جاتی ہے، اس لیے خوف بھی اس راستے میں پیدا ہوتا ہے اور شوق بھی اس راستے میں پیدا ہوتا ہے. مختلف قسم کے تاثرات انسانوں کی طبیعتیں لیتی ہے اس راستے میں، مختلف. اس لیے کہتا ہے اس راستے میں پھرو، اس راستے میں نقل و حرکت کرو تو تمہاری صلاحیت کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کے تاثرات آئیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے پہلے دن سے، خود بھی حرکت میں رہے اور امت کو بھی حرکت دی. اور حرکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنی دوسروں کی زندگی میں لانے کے لیے محنت کرے. ہاں، محنت کرے تو جتنی جو محنت کرے گا اتنی اس کو حقیقت نصیب ہوگی. محنت چھوٹ جائے گی تو رسم رہ جائے گی، رواج رہ جائے گا. اس لیے یہ محنت کرنی ہے، اور اس محنت سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر آ جاوے. ہاں، آخرت کی فکر آ جاوے. اس لیے کہ اس کی فکر کرنے کی ہم کو دعوت دی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. ہر آدمی سوچا کرے، یہ کہا ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ آخرت کی طرف جا ہی رہا ہے. آخرت کی طرف پہلے دن سے جا رہا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کا چلنا اس کے آخرت کی طرف ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے تیرا رخ آخرت کی طرف ہے. چلتے چلتے ایک دن تیری منزل آ جائے گی، تیرا ٹھکانہ آ جائے گا اور تو اتر جائے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے آدمی زندگی گزارتے اس دن اس کی آخری تاریخ آ جاتی ہے اور سفر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ اتر جاتا ہے. یہ روش ہے زندگی کی، اور یہ ترتیب ہے زندگی کی. اس لیے اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے. ہاں، حدیثوں میں ہے کہ اپنی حیات اور اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. اپنی زندگی کی قدر سمجھو موت سے پہلے، کہ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب عمل نہیں ہوگا، موت آ گئی، اب تو عمل کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا کہ کیا عمل کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے تھے فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَمِن نَّارٍ. میں اس پروردگار کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں، وہ بات میری یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے. یہ کہا، اس لیے یہ بات قسم کھا کر فرمائی کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. اسے اللہ نے بھی فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آدمی سوچا کرے کہ اس نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے کیا 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 ہے. ہاں، آدمی دنیا میں سوچتا ہے بچوں کے لیے کیا کروں، گھر نہیں ہے اس کے لیے کیا کروں، وہاں مستقبل کی سوچ ہے انسان میں. ہاں، تو آخرت تو وہ مستقبل ہے جس کو ختم نہیں ہونا ہے، اس کو ابد کہتے ہیں. ابد، آخرت میں ابد ہے. ابد اس مستقبل کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہیں، اس کو ابد کہتے ہیں. کہ وہاں انتہا ہی نہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوگی، وہ عمر ختم ہی نہیں ہوگی. تو وہ بڑی جگہ ہے. ہاں، آخرت کو بقا بھی ہے اور آخرت کے لیے آخرت میں بہتری بھی ہے. دنیا میں بقا بھی نہیں ہے، دنیا میں بہتری بھی نہیں ہے، دنیا میں فتنے ہیں.
دنیا میں فتنے ہیں اور بہتری بھی نہیں ہے. جی ہاں، ہر اچھی چیز بگڑ جاتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، ہر ہری بھری چیز سوکھ جاتی ہے. جی ہاں، کہ اس میں نتیجے میں خیر نہیں ہے. اور آخرت، والآخرت خیر و ابقیٰ، کہ آخرت کیسی ہے؟ کہ آخرت تو بہت بہتر ہے. ہاں، اور باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. جو خیر ملے گی وہ باقی رہے گی اور ختم نہیں ہوگی، بلکہ بڑھتی رہے گی. اللہ اپنے کرم سے بڑھاتے رہیں گے. اس لیے اصل زندگی تو وہی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، حدیثوں میں ہے. تو اصل زندگی وہی ہے. اس کے بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. دین کے بارے میں آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہے کہ دین زندگی میں کیسے آئے، دنیا میں کیسے پھیلے. ہاں، تو یہ سب سبق ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے دنیا میں بھی دین آوے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے. ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے پابند نہیں ہے. یہ نتیجہ اچھا آئے گا، یہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی محنت، اپنی تدبیر، یہ ہماری ذمہ ہے.